www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عمر بن حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، الدجال یخرج من ارض بالمشرق، کہ دجال مشرق میں جو علاقہ ہے وہاں سے نکلے گا. یقال له خراسان، اسے خراسان کہا جاتا ہے. خراسان کا جو علاقہ ہے یہ بہت بڑا رقبہ ہے، اور اب یہ کئی ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے. کچھ حصہ اس کا افغانستان میں ہے، بہت سا حصہ، اور کچھ حصہ اس کا ایران میں ہے. کچھ ادھر عراق کے قریب تک ہے، کچھ یہ پاکستان کا بھی حصہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ شامل ہے اس میں، خراسان میں. بعض کہتے ہیں کہ ما وراء النہر جو ہے وہ خراسان میں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ما وراء النہر جو ہے وہ خراسان نہیں، بس وہ ما وراء النہر کہلاتا ہے. اور اس دریا سے جو ادھر علاقہ ہے سیجان سے، دریائے سیجان، اس سے جو اس طرف جنوب کی طرف خطہ ہے یہ خراسان ہے، اور جو اس سے شمال کی طرف ہے وہ ماوراء النہر ہے. ماوراء النہر کا ترجمہ نہر کا پرلا کنارہ، دریا کا پرلا کنارہ. تو وہ دریا کے پرلی طرف جو شمال میں حصہ بنتا ہے وہ وراء النہر ہو گیا، اور یہ جو دریا کے ادھر علاقہ ہے جنوب کی طرف، اسے دون النہر بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں. وہ ورائے نہر ہے، یہ دون النہر ہے، نہر سے ادھر ہماری طرف ارلی طرف. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ارلی طرف اور پرلی طرف. تو ارلی طرف کا جو علاقہ ہے دریائے سیجان جو ہے، اس کا بلکہ جیحون سیجان نہیں، جیحون، تو یہ جو علاقہ ہے جیحون اور سیحون دو دریا ہیں یہ دونوں. تو جیحون سے ادھر کا علاقہ مادون النہر ہے، یہ خراسان ہے، اور جیحون سے ادھر کا علاقہ وہ ماوراء النہر ہے، پرلا کنارہ ہے. یہاں انہوں نے جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماوراء النہر بھی خراسان میں ہے. واللہ اعلم. اب خراسان کی تو بہت تعریف بھی آئی ہے، وہاں سے
شر ہوگا. یہ تو خیر و شر کا مارکہ ہے اس دنیا میں. تو جب دجال ہوگا تو دجال کا توڑ بھی تو وہی ہونا چاہیے. تو جب وہ پہلے یہاں سے نکلے گا اس خطے سے، اور اس میں جو ہے زیادہ اصفہان کا ذکر آتا ہے جو ایران میں ہے. ہرات کا بھی ذکر آتا ہے. ہرات تو بڑا علاقہ ہے، صوبہ ہے پورا، یہ ایران میں ہے. تو یہاں پر اصفہان کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا خروج اس کا ادھر سے ہوگا. تو یہاں سے وہ کوئی ترتیب دے گا اور اس کے ساتھ بہت لوگ ہوں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے یتبعہ اقوام، ایسے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے کأن وجوہہم المجان المطرقہ، چوڑے چہرے والے، بڑے چوڑے چوڑے چہرے، اور چوڑا چہرہ بھی ہو اور جلد بھی سخت ہو چہرے کی. تو جیسے کئی تہیں ہوتی ہیں پے در پے، ایسے چوڑا چہرہ ہو، اس پہ سخت جلد ہو پے در پے. تو جیسے کہ فرما رہے ہیں جیسے ڈھال ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے جو انسان لڑائی میں اپنا بچاؤ کرتا ہے اس کے ذریعے. تو گویا وہ جو تہبتہ ہے ایک ڈھال کی شکل بنتی، اس طرح کے ان کے چہرے. تو سخت قسم کے لوگ ہوں گے. دل بھی سخت ہوتے ہیں تو بدن بھی سخت ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیز بدن پر بھی ہوتی ہے. تو وہ تو سخت دل، دجال کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ تو سخت دل ہی ہوں گے. خود دجال بڑا سخت دل ہوگا، بڑا ظالم اور جابر، کوئی ترس اس میں نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ شامل ہونے والے بھی اسی قسم کے ہوں گے. تو یہ آتا ہے کہ یہاں پر اس علاقے میں اس کا خروج ہوگا. پھر یہ جائے گا، یہ عرب کی طرف جائے گا، بلکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف بھی، لیکن وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر یہ مدینہ منورہ سے شام کی طرف چلا جائے گا. عیسیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے تشریف لا چکے ہوں گے، اور لشکر اور جنگیں اور جہاد جاری ہوگا. اس کے ظہور سے پہلے سے شروع ہو چکا ہوگا. تو بہت بڑے بڑے مارکے چل رہے ہوں گے مجاہدین کے اور کفار کے. تو اسی میں یہ اخیر میں نکلے گا اور پھر یہ شام کی طرف جائے گا. تو جب یہ نکلے گا تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں. دمشق کی جو مسجد ہے جامع مسجد، اس کے مینارے پر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے فرشتے لے کے اتریں گے. پھر وہ سیڑھی طلب فرمائیں گے مینارے سے نیچے آنے کے لیے، اور نیچے تشریف لا کر پھر وہ کمان سنبھالیں گے، اور پھر وہ اس دجال کا تعاقب کریں گے. یہ بھاگے گا، پھر ان سے بھاگ جائے گا. اس سے پہلے تو یہ ہر جگہ جائے گا، اور اس سے بچنے کی ہی تعلیم دی گئی ہے کہ اس سے مقابلہ نہیں کرنا. یہ حدیث میں آتا ہے من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو سنے دجال کا کہ دجال آ گیا ہے یا دجال ادھر آ رہا یا اس علاقے میں ہے، تو دیکھنے نہ جائے. جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں. فرمایا جو سنے بس وہ چاہیے کہ اس سے بعید دور ہو جائے، قریب نہ جائے اس کے. اور فرما رہے ہیں فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخدا اس کے پاس آدمی جوش میں، ایمانی جوش میں آ جائے گا کوئی سامنے اس کے، اور وہ یہی خیال کرے گا کہ میں مومن ہوں، اللہ کے فضل سے پختہ ایمان ہے میرا. اور وہ اس جذبے میں، کسی جذبے میں آ کر وہ جائے گا اس طرف. لیکن ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے، اور وہ جو شعبدے اور شبہات لے کر آئے گا ان کو دیکھ کر
موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی قیادت میں پھر جو معرکہ ہوگا اس میں اسے پھر پسپائی ملے گی۔ اس سے پہلے دجال کے سامنے بالکل نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا، اور اگر سامنا ہو جائے بالفرض بغیر اختیار کے ہی ہو گیا سامنا، آگے ایسی جگہ ایسے علاقے میں کہ تو وہاں پر تعلیم دی گئی ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، اور اگر اس کے قابو آ جائے اور بالکل پکڑا ہی جائے اور وہ کہ ادھر آؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یہ میری جنت ہے، دو چیزیں ہوں گی اس کے پاس، یا تو وہ تسخیر کر دے گا آنکھوں کی کہ اسے جنت نظر آئے گی لوگوں کو اور جہنم بھی نظر آئے گی۔ بہرحال جادو بڑا خطرناک قسم کا، ایسا جادو اور ایسی شیطانی قوتیں اور شیاطین اور جنات اس کے ساتھ مسخر ہوں گے اور اللہ کی ڈھیل ہوگی، وہ اس میں ایسے ایسے شعبدے کرے گا کہ ایک جہنم ہوگی، ایک جنت ہوگی، تو جہنم تو آگ سے نظر آتی ہے، اس سے تو ڈرے گا انسان، تو وہ کہے گا کہ میری اتباع کرو تو یہ جنت ہے، اور وہ نظر آئے گی اسے بہت پرسکون جگہ، اور نہیں کرو گے تو یہ جہنم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو یہ آیتیں پڑھ کر اس کی جہنم میں داخل ہو جائے، وہ تمہارے لیے جنت ہے، جنت میں نہ جائے، وہ جہنم ہے۔ تو بڑا خطرناک فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش نہیں آئے گی مسلمان۔ تو بس اللہ سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے اور اللہ سے ایمان کی حفاظت طلب کرتے رہنی چاہیے۔ یہ دور بہت فتنوں کا چل رہا ہے اور بہت تیزی سے لگتا ہے کہ وہ دور قریب آنے کو ہے، حتمی تاریخ تعین نہیں کر سکتے، لیکن آثار سے اور علامات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنے اب بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ بس اللہ ہماری آپ سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، عزتوں کی حفاظت فرمائے، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ دور ہے، اس میں ہر طالب علم، ہر استاد، ہر مسلمان بس اللہ کی طرف رجوع رکھے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کی کثرت رکھے، اور وہ جو معمولات مسنون حدیث میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے ان پر بہت پابندی سے عمل کریں، ضروری سے ضروری کام ہو اسے آگے پیچھے کریں اور ان اعمال کو اختیار کریں۔ اس میں ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت، روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، ابتدائی 10 آیتیں بھی سورہ کہف کی پڑھ لیا کریں۔ یہ سارے معمولات ہمیشہ پوری زندگی میں کے لیے اپنا معمول بنا لیا، اور اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اپنے والدین کو بھی اس طرف لگائیں کہ وہ یہ پڑھا کریں اور انہیں ڈرائیں، بتائیں کہ یہ دور اس طرح کا چل رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع رکھیں، کثرت سے تلاوت کریں، عشاء کے بعد سورہ ملک اور 21ویں پارے میں جو الف لام میم سجدہ ہے اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو یہ پڑھے گا اس پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ ضمانت کوئی دے ہی نہیں سکتا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں دے سکتی کہ تم پہ فاقہ نہیں آئے گا۔ روس کے صدر کو بھی کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ تیرے پہ فاقہ نہیں آئے گا، کیونکہ تو صدر ہے۔ چین کے صدر کو نہیں کہہ سکتے، امریکہ ہی، کیونکہ یہ صرف اللہ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جو بچائے گا کسی کو فاقے سے تو وہی بچے گا، وہ نہیں بچائے گا تو نہیں بچ سکتا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام کا ارشاد کہ فاقہ نہیں آئے گا کبھی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو یہ بڑی بابرکت صورت ہے۔ تو یہ خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی بتائیں کہ وہ بھی پڑھا کریں، اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں، چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوع چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی بھی عادت ڈال لیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو بھائی، ہماری بھی نیت کر لیا کرو، ہمیں تو لالچ ہے
کا کوئی حد نہیں ہے، تو اس کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے پڑھا کرو، ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی، اس ادارے کی